اب حقیقی شرعی نہیں ہے، نہ وہ نسباً تمہارے اولاد کا باپ ہے، نہ وہ رضاعاً تمہاری اولاد کا باپ ہے، اور نہ وہ تبنیاً تمہارے اولاد کا باپ ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑی تفصیل کی بات ہے۔ اس کا سیاق جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ چلایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے نکاح کیا تھا، تو معترضین کا اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے کہ تزوجا زوجت ابنہ، کہ اس نے تو نکاح کر لیا اپنے بیٹے کی زوجہ سے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ معروف تھے زید ابن محمد سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متبنہ بنایا تھا، زید ابن محمد کے نام سے معروف تھے۔ لیکن جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے آبا کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، تو اس کے بعد زید ابن حارثہ بن گئے۔ سبحان اللہ، زید ابن حارثہ بن گئے۔ تو اصل میں تو بات یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی پاکیزگی کرنا چاہتا ہے، اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ میرے یہ محبوب یہ زید جو ہے یہ تو میرے محبوب کا بیٹا نسباً بھی نہیں ہے، رضاعاً بھی نہیں ہے، رضائی باپ بھی نہیں ہے حضور ان کے، اور تبنی بھی صحیح نہیں تھی شرعاً، کیونکہ زید معروف النسب تھے، حضرت زید معروف النسب تھے، آپ کے باپ کا پتہ تھا کہ آپ کے باپ تو حارثہ ہیں، اس لیے نہ وہ تبنیاً باپ ہے زید کے، نہ وہ رضاعاً باپ ہے زید کے، نہ وہ نسباً باپ ہے زید کے۔ تو اس اعتراض کا پھر کیا مطلب ہوا کہ تزوجا زوجت ابنہ، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کی گئی کہ حضور پر یہ اعتراض غلط ہے، اور اصل میں حضور تم میں سے کسی بیٹے کا باپ تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ استدراک کیا گیا، استدراک کیا گیا کہ حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے تو باپ نہیں ہے، حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے تو باپ نہیں ہے، لیکن مجازن باپ ہے، مجازن باپ۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، لیکن سے استدلال کیا گیا کہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، مجازن باپ ہیں، کہ مجازن باپ وہی ہوتا ہے جس کی شفقت ہوتی ہے، ماشاءاللہ، جس کی شفقت۔ تو حضور کی شفقت اپنی امت پر، اپنے سگے باپ سے بیٹے پر جو شفقت ہوتی ہے، اپنی امت پر حضور کی شفقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے استدراکاً فرما دیا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ باپ ہو تو دنیا میں وہ تو وقتی باپ ہوتا ہے بھائی، چاہے شرعی حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے نسبی باپ ہو یا رضائی باپ ہو یا تبنیاً باپ ہو، وہ تو وقتی تعلق ہے، وقتی تعلق ہے۔ حضور تمہارے کیسے باپ ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو تمہارے دائماً باپ ہیں، دنیا میں بھی باپ ہیں، قبر میں بھی باپ ہیں، اور قیامت میں بھی باپ ہیں، جنت میں بھی باپ ہیں۔ جنت میں بھی تمہارا انتظام حوض کوثر پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پیالے حوض کوثر کے لیے ہوئے، پیاسی امت کو سیراب کرنے والے کون ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ تو ایسے باپ ہیں جن کی ابوت نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں تو یوم یفر المرء من ابیہ، وہ تو ایسا دن ہوگا کہ لوگ اپنے آبا و اجداد کو بھی بھول جائیں گے، اور آبا و اجداد اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، لیکن حضور نہیں بھولیں گے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مجازی باپ ہیں۔ تو دیکھو لیکن رسول اللہ سے یہ بتایا گیا کہ حضور کی شفقت دائمی ہے، حضور کی رسالت دائمی ہے ہمارے لیے۔
تو حضور کی شفقت بھی رسالت کے ساتھ لازم ہے، تو حضور کی شفقت بھی دائمی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بات بتائی گئی کہ وہ خاتم النبیین۔ دیکھیں رسول تو اور بھی گزرے ہیں، وہ بھی اپنی امت کے لیے باپ تھے، بمنزلہ باپ تھے، ان کی بھی شفقت کی اپنی امت پر۔ رب کریم نے یہ بتا دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول ہے، شفقت ان کی ہے، شفقت تامہ ہے، لیکن ایسی شفقت نہیں ہے کہ یہ شفقت منقطع ہو جائے گی، ان کے بعد کوئی اور رسول آ جائے گا تو ان کی شفقت منقطع ہو جائے گی اور وہ رسول شفقت کرنے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ولیکن خاتم النبیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کی شفقت دائمی ہے اور شفقت کاملہ ہے، دوسرے انبیاء سے ان کی شفقت ممتاز ہے، یہ دائمی شفقت ہے۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، وقت تو میرا 10 منٹ ہی تھا، وہ تو شاید چلا ہی گیا ہے، لیکن ایک عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ آیت جو ہے علماء بیٹھے ہوئے یہ تو نص ہے حضور کی تطہیر میں۔ وہ جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کے جواب میں یہ کیا ہے، نص ما سیق الکلام لأجلہ، کلام کا سوق تو اس مقصد کے لیے ہے، لیکن یہی آیت ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے۔ دیکھیں ولیکن رسول اللہ، اس لفظ سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس لفظ کو سن کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو ظاہری لفظ سے جو معنی مدلول اور جو مفہوم سمجھ آ جائے وہ آیت اس میں ظاہر ہوا کرتی ہے، تو یہ ظاہر ہے اس مقصد میں۔ اور پھر وخاتم النبیین کا لفظ سن کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تمام مفسرین معنی کرتے ہیں، تفسیر مدارک نے، علامہ عبداللہ نصفی نے اس کا ترجمہ کیا کہ خاتم النبیین لا ينبأ بعدہ، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو دیکھو ظاہری لفظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا؟ جن کی ذات بابرکات پر نبوت کے سلسلے کا انتہا ہو، خاتم النبیین۔ تو یہ اس خاتم النبیین کے مفہوم میں یہ لفظ ظاہر ہے، ظاہر، اس کے ظاہری مفہوم سے یہی واضح ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا۔ اب آپ بتائیں اس ظاہر اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے اصولی